السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک اور خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم موصول، جو کہ اسم معرفہ کی آخری پارٹ ہے۔ لیکن اس کے آخری پارٹس میں جانے سے پہلے آپ کو پچھلے ٹاپک کی طرف تھوڑی سی ریویژن کر کے بتا دوں کہ ہم نے کل کیا پڑھا تھا۔ ہم نے کل پڑھا تھا ضمیر اشارہ، ضمیر تاکیدی، ضمیر موصولہ، ضمیر تنقیلی، ضمیر تحول، ضمیر معکوس، ضمیر استفہامیہ۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے اسم موصول، جس میں ضمیر استفہامیہ اور ضمیر استفہامیہ کی اقسام بھی پڑھی تھی۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسم موصول۔ اسم موصول وہ لفظ ہے جو پورا معنی نہیں دیتا، وہ کھل کر بات نہیں بتاتا، وہ بعد میں آنے والے جملے کے ساتھ مل کر بات جو مکمل کرتا ہے۔ اس جملے کے بغیر یہ ناتمام رہتا ہے اور بعد میں آنے والا جملہ اس کا صلہ کہلاتا ہے۔ اسم موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کلام کا حصہ بنتا ہے۔ بہرحال جب تک دوسرا جملہ نہ ملے تو اس کا مفہوم اور مطلب واضح نہیں ہوتا۔ مثلاً جو کچھ بوؤ گے وہی کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جو سا پھل چاہو باغ سے توڑ لو، وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا تم پر حرام ہیں۔ ایسے مندرجہ ذیل الفاظ اسم موصولہ ہیں، جیسے جیسا، جو سا، جن، یہ جو ہیں اسم موصولہ ہیں۔ اسم موصولہ کی جو ہیں اس کے بغیر کوئی بھی یہ جملہ مکمل اس کا نہیں ہوتا، اور یہ کیا کہلاتا ہے؟ اسم موصولہ کہلاتا ہے۔ تو یہ تھا اسم موصولہ کی ڈیفینیشن۔ یہ لاسٹ تھا ٹاپک اسم معرفہ کا۔ تو اگلا ٹاپک ہے اسم نکرہ کی اقسام۔ لیکن اسم نکرہ کی اقسام پر جانے سے پہلے میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو کوئی ٹاپک میرا مس ہوا ہے تو آپ پچھلے ٹاپک میں سے کوئی بھی ٹاپک دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں، اور مزید کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، جو کہ ہے ہمارا اسم نکرہ کی اقسام، جس کو انگلش میں کہتے ہیں کائنڈز آف دی پروناؤن۔ کائنڈز آف دی پروناؤن کہا جاتا ہے۔ اسم نکرہ کی تعریف میں آپ کو تھوڑی سی پہلے بتا دوں، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو یہ تعریف پڑھی تھی اور سمجھائی تھی، آج پھر آپ کو تھوڑی سی ریویژن کر کے بتا دوں۔ وہ اسم جو کسی عام چیز یا شخص کے لیے بولا جائے اور ایک ہی قسم کی بہت سی چیزوں کے لیے استعمال ہو، اس کے معنی و مفہوم میں بہت سے افراد شامل ہوں، اس کو اسم نکرہ کہتے ہیں، اور اس کو اسم عام بھی کہتے ہیں۔ یہ تھی اس کی ڈیفینیشن۔ مثال یہ ہے: کتاب، دریا، پہاڑ، شہر، لڑکا، ملک، آدمی، بازار، کالج، سکول، مسجد، باغ وغیرہ۔ یہ کیا ہے؟ اسم عام یعنی اسم نکرہ کی ڈیفینیشن۔ تو آج چلتے ہیں اسم نکرہ کی اقسام کی طرف، جس میں ہے اسم ذات، اسم صفت، اسم استفہام، اسم مصدر، اسم مشتق۔ اس کے یہ ہیں پارٹ ہیں، جس کو ایک بار تھوڑی سی پھر ریویژن کر دوں۔ اسم نکرہ کی اقسام 5 ہیں۔ اس کو انگلش میں کائنڈز آف کامن ناؤن کہا جاتا ہے۔ آپ کو ایک بار پھر بتا دوں، نمبر 1 اسم ذات، نمبر 2 اسم صفت، نمبر 3 اسم استفہام، نمبر 4 اسم مصدر، نمبر 5 اسم مشتق ہے۔ یہ کیا ہے؟ اسم نکرہ کی اقسام ہیں۔ یہ تھی اسم نکرہ کی اقسام۔ تو یہ ہم نے یہاں تک گرامر پڑھ لیا ہے۔ اگر آپ کو کہیں بھی کسی ٹاپک کی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹ کر کے مزید پوچھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں مزید وضاحت جان سکتے ہیں۔ اسم نکرہ کی اقسام یہ آپ کو تھوڑے ٹاپک بتا دیے۔ ان ٹاپکس کی وضاحت کل ہم مزید کریں گے۔ یہ کیسے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کیسے ان کی مثالیں ہیں، ان کی کیسے بنایا جاتا ہے، اس کی مزید وضاحت کریں گے۔
تو جاتے ہوئے میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔